بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد سوم، پارٹ نمبر 7، پیج نمبر 74۔ اس مقام پر الکتاب سے مراد انبیاء بنی اسرائیل کے وہ صحیفے ہیں جن میں یہود کے 2 مرتبہ سخت فساد اور سرکشی کرنے اور اس کی بدولت بیت المقدس کی بربادی اور ان کے ہلاک اور غلام بن کر ذلیل و رسوا ہونے کے متعلق وہ پیش گوئیاں کی گئی تھیں جو بذریعہ الہام و وحی ان کو خدا کی جانب سے معلوم ہوئی تھیں۔ چنانچہ موجودہ تورات میں یسعیاہ، یرمیاہ، حزقیل اور زکریہ علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ اب بھی مذکور ہیں، اور ان صحیفوں کا بیشتر حصہ اسی قسم کی پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اور ان تینوں صحیفوں میں 2 مرتبہ کے ان فسادات اور فسادات سے متعلق خدا تعالیٰ کی جانب سے سخت سزا کا جس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس سے حرف بحرف قرآن عزیز کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ یسعیاہ کی کتاب میں یہود کی پہلی شرارت و فساد کا ذکر اس طرح شروع ہوتا ہے: اور یسعیاہ بن اموس کی، جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوقان اور آخز اور حزقیاہ کے دنوں میں دیکھی۔ سنو اے آسمانوں، اور کان لگا دے اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ لڑکوں کو میں نے پالا اور پوسا، پھر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی بیل اپنے مالک کو پہنچاتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چراگاہ کو، مگر بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، ایک قوم جو گناہوں سے لدی ہوئی ہے، بدکاروں کی نسل، خراب اولاد، کہ انہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو ہلاک جانا، اور اس سے بالکل پھر گئے۔ باب آیات 1 تا 4۔ اور پھر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے جو سزا ان کو ملنے والی تھی، اس کا ذکر اسی مکاشفہ میں اسی طرح ہے: تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نکلتے ہیں، وہ ویران ہے گویا کہ اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے، اور صہیون کی بیٹی چھوڑی گئی ہے۔ اور یرمیاہ کی کتاب میں یہ پیش گوئی ان الفاظ سے شروع کی گئی ہے: کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اتر کے بادشاہوں کے سارے خاندانوں کو بلا آؤں گا، اور وہ آئیں گے، اور ہر ایک اپنا اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے کی راہ پر اور اس کی سب دیواروں کے گرد گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا۔ اور میں ان یہود کی ساری شرارتوں کے بابت کہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے اور بیگانے خداؤں کے سامنے لوبان جلایا اور اپنے ہی ہاتھوں کے کاموں کو سجدہ کیا، اپنی عدالت ظاہر کر کے ان پر حکم کروں گا۔ باب 1 آیات 15-16۔ زناکاری کرو گے، جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، بال بت کے آگے لوبان جلاؤ گے، اور غیر معبودوں کی جنہیں تم نہیں جانتے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام کا کہلاتا ہے آ کے کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی، تاکہ نفرت کے کام کرو۔ باب 7 آیات 11۔ اے یروشلم، بیت المقدس اپنے بال منڈا اور پھینک دے، اور اونچی جگہوں پر جا کے نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے اس نسل کو جس پر اس کا قہر پڑا تھا مردود کیا، اور ترک کر دیا ہے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند کہتا ہے، اس گھر میں جو میرے نام کا کہلاتا ہے، انہوں نے اپنی مکروہات رکھی کہ اسے ناپاک کریں۔ باب 7 آیات 1۔ باب 25 آیات 8-9۔ اس لیے رب الافواج یوں کہتا ہے، لہٰذا تم نے میری باتیں نہ سنی، دیکھ میں اتر کے سارے خاندانوں گھروں کو اور شاہ بابل بنو کد نظر کو بلا بھیجوں گا۔ اور حزقیل کی کتاب میں واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ خداوند یہودا یوں کہتا ہے، یہی یروشلم ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے، لیکن اس نے میری عدالتوں کو شرارت کر کے قوموں کی بنسبت زیادہ عدل کیا، کہ انہوں نے میری عدالتوں کو حقیر جانا اور میری شریعتوں پر عمل نہیں کیا۔ سو خداوند یہودا یہ کہتا ہے، ازبس کہ تم نے ان قوموں کی نسبت سے جو تمہارے گرد و پیش ہیں زیادہ بغاوت کی اور میری شریعتوں پر نہ چلے، سو خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ دیکھ، میں ہی تیرا مخالف ہوں، اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھ کے سامنے تجھے سزا دوں گا۔ باب 5 آیات 5-9۔ اور زکریا نبی کی کتاب میں یہودا کے دوسرے فساد اور بیت المقدس کی دوبارہ تباہی کے متعلق یہ پیش گوئی درج ہے: دیکھو، خداوند کا دن آتا ہے، اور تیری لوٹ کا مال تیرے درمیان بانٹا جائے گا، اور میں ساری قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم پر آ چڑھیں اور لڑیں، اور شہر لے لیا جائے گا، اور گھر کے گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیر ہو کے جائے گا، پھر وہ جو باقی رہ جائیں گے شہر میں کاٹے نہ جائیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں کے ساتھ جنگ کرے
گا جس طرح سابق یہ جنگ کے دن لڑا تھا۔ باب 14 آیات 1 تا 3۔ یہ ہے خلاصہ ان مکاشفات یا پیشگوئیوں کا جو انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بڑی تفصیلات کے ساتھ مذکور ہیں اور جن کا اجمالی تذکرہ قرآن عزیز سورہ بنی اسرائیل میں بھی بصورت تصدیق موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مکاشفات اور پیشگوئیوں کا ظہور کس کس زمانے میں ہوا اور کس طرح ہوا، تو مفسرین میں سے ابن کثیر کے طرز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کی ان دو شر انگیزیوں میں سے ایک کو بعثت محمد سے قبل زمانہ سے متعلق سمجھتے ہیں اور دوسری کو زمانہ بعثت پر محمول فرماتے ہیں، اور پھر پہلے واقعہ کے متعلق اپنی جانب سے فیصلہ دیتے ہوئے مفسرین کے 3 قول نقل کرتے ہیں۔ ایک، قتادہ کہتے ہیں کہ یہود کی پہلی شرارت کی سزا میں جالوت کا حملہ ہوا جس نے یہود کو بہت مصیبت میں ڈال دیا تھا، مگر داؤد کی بدولت اس کے فتنہ سے ان کو نجات ملی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکا۔ 2، سعید ابن جبیر کی رائے ہے کہ پہلا وعدہ الہی جو پاداش عمل میں یہود پر نافذ ہوا موصل و نینوا کے مشہور قاہر بادشاہ سنجاریب کے حملہ کی شکل میں ظاہر ہوا، جس نے فلسطین کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، مگر جب یہود اور شاہ یہود حزقیاہ نے اپنے زمانہ کے نبی یسعیاہ کے ہاتھ پر توبہ و انابت کی اور وہ سچائی کے ساتھ اپنی بدعمالیوں اور بدکاریوں سے باز آ گئے، تب خدا تعالی نے ان پر سے اس بلا کو ٹال دیا اور محاصرہ ترک کر کے واپس ہوا۔ سعید ابن جبیر ہی سے دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد بخت نصر بنو کے نظر شاہ بابل کا وہ مشہور حملہ ہے جس نے نہ صرف فلسطین اور شام کے تمام علاقے کو تاراج کر دیا تھا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، بلکہ یہود کی قومیت و نسل کو بھی برباد کر ڈالا اور ہزاروں بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کو غلام کر کے بابل لے گیا تھا۔ مگر یرمیاہ کی پیشگوئی کے مطابق 70 برس کے بعد یہود کو خورس شاہ فارس نے بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو دوبارہ آزادی، شادمانی اور خوش عیشی نصیب ہوئی، اور خورس کے حکم سے بیت المقدس بھی دوبارہ تعمیر ہوا اور اس نے حضرت دانیال کو ان کا سردار بنا کر یروشلم واپس کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2، تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ اور قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین نے پہلی مرتبہ کے معاملہ کو سنجاریب یا بخت نصر سے متعلق کیا ہے اور دوسرے واقعہ کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ فارس کے ملوک الطوائف میں سے ہر 2 بادشاہ کے زمانہ میں پیش آیا، جبکہ اس نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا اور یہود اس کے مقاومت سے عاجز رہے، مگر جب انہوں نے اپنے زمانہ کے پیغمبر کے سامنے سچی توبہ کی اور نیک کردارانہ زندگی اختیار کرنے کا پختہ عہد و پیمان کیا تو ان سے یہ مصیبت ٹال دی گئی۔ اور یہود کی شر انگیزیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان پر یہ تباہیاں اس وقت لائی گئیں جبکہ وہ اپنی شرارت میں اس درجہ بڑھ گئے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی باز نہیں رہتے تھے، چنانچہ پہلی مرتبہ میں یسعیاہ یا یرمیاہ کو قتل کیا تھا اور دوسری مرتبہ زکریا، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے قتل پر بھی آمادہ تھے۔ اور وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا میں اس تیسرے واقعہ کا تذکرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، یعنی یہود نے اپنی الہامی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے حالات علامات جان لینے کے باوجود آپ کا انکار کیا اور بدعہدیاں کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرتبہ جب ٹھکرائے گئے تو پھر کبھی نہ ابھرے اور نہ قیامت تک کبھی کے صاحب حکومت ہو سکیں گے۔ بیضاوی، سورہ اسراء۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہود کی پہلی شرارت اور اس کی پاداش کا معاملہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس سے تعلق رکھتا ہے، دوسری مرتبہ کا معاملہ ٹیٹس رومی کے حملہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی رائے صحیح ہے اور قرآن عزیز کی آیات اور تاریخی نقول کے مطابق ہے، اور یہ اس لیے کہ قرآن عزیز نے اس معاملہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس سے حسب ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک، الکتاب میں یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہود 2 مرتبہ سخت شرانگیزی اور فساد کریں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ 2، جب انہوں نے پہلی مرتبہ شر و فساد کیا تو ہم نے ان پر ایسی قاہرانہ طاقت مسلط کر دی کہ اس نے ان کی بستیوں میں گھس کر ان کو اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ 3، اس تباہی کے بعد ان کی توبہ و انابت پر ہم نے ان کو سابق کی طرح پھر حکومت و طاقت بھی بخشی اور مال و متاع کی بہتات سے بھی مستفیض کیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا۔ 4، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ سرکشی اور فساد سے پرہیز اور امن و عاشتی اور خدا تعالی کی فرمانبرداری کے قبول کا بعض اثر ہم کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی خلاف ورزی میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔
اور اس کی اطاعت و انقیاد سے تم ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ 5 مگر انہوں نے دوسری مرتبہ پھر بدعہدی کی اور خدا کی نافرمانی اور فساد فی الارض میں دوبارہ بے باک ہو گئے، تو ہم نے بھی پہلے کی طرح ان پر ایک ظالم طاقت کو مسلط کر دیا جس نے سابق ظالم حکمران کی طرح دوبارہ بیت المقدس اور اس کے ہیکل مسجد کو بھی برباد کر دیا اور ان کو بھی ذلیل و رسوا کر کے ان کی سرکشی کا سر کچل دیا۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ اور اگرچہ یہود کی یہ تباہی بظاہر حال ابدی معلوم ہو، لیکن خدا تعالیٰ کی رحمت تیسری مرتبہ اور موقع دے گی کہ وہ عزت و سربلندی حاصل کریں اور ان کی مایوسی مبدل بھی ہی کامرانی ہو جائے۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا تو بے شک پھر اس کا قانون پاداش عمل بھی ان کو ضرور سزا دے گا، اور وہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اور پھر یقیناً رہتی دنیا تک ذلیل و خوار ہی رہیں گے، اور دار آخرت میں تو جہنم ایسے ہی متکبروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ان تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہود کی شر انگیزیوں پر بصورت سزا عذاب جن جابر و قاہر بادشاہوں کو مسلط کیا گیا، انہوں نے دونوں مرتبہ بیت المقدس یروشلم کو ضرور تباہ و برباد کیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اس لیے جن اقوال میں پہلے واقعہ کا مصداق آشوری حکمراں سنجاریب یا جالوت کو بتایا گیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکا، چاہے جائے کہ وہ اس کو تباہ و برباد کرتا۔ چنانچہ جالوت کے متعلق تو قرآن کی تصریحات بھی اس کی تائید کرتی ہیں، اور سیر و تاریخ کی نقول بھی، جیسا کہ ہم حضرت سموئیل اور حضرت داؤد کے واقعات میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سنجاریب کے متعلق یسعیاہ کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ پس شاہ حزقیاہ کے ملازم یسعیاہ کے پاس آئے، تب یسعیاہ نے انہیں فرمایا، تم اپنے آقا سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جنہیں شاہ آشور سنجاریب کے جوانوں نے کہہ کے میری تکفیر کی ہراساں مت ہو، دیکھ میں اس میں روح والوں کا اور وہ ایک افواہ سن کے اپنی مملکت کو پھر جائیں گے، اور میں اسے اسی کی سرزمین میں تلوار مروا ڈالوں گا۔ تو خداوند شاہ آشور سنجاریب کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر یروشلم میں نہ آئے گا، نہ اس کے اندر تیر چلائے گا، نہ پھر پکڑ کے اس کے سامنے ظاہر ہوگا، اور نہ اس کے مقابل و مدمہ باندھے گا، بلکہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے پھر جائے گا اور اس شہر میں نہ آ سکے گا۔ تب سنجاریب شاہ آشور نے کوچ کیا اور چلا گیا، اور پھر گیا اور نینوا میں آ رہا۔ باب 37 آیات 38-37۔ اور قاضی بیضاوی کا یہ قول بھی صحیح نہیں ہے کہ یہود سے متعلق دوسرے حادثہ کا مصداق فارس کے ملوک الطوائف میں سے شاہ ہردوس ہے، اس لیے کہ تاریخ و سیر میں ملوک الطوائف کے عہد میں کسی ایسے بادشاہ کا ذکر نہیں پایا جاتا جس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیا اور اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان اقوال کے برعکس تورات، صحائف انبیاء اور سیر و تفریح کی نقول سے با اتفاق یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین اور سرزمین یہودہ کی تباہی اور ہیکل کی بربادی صرف 2 بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، اور نہ صرف شہروں کی بربادی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی و بربادی جو دنیا کے انقلابات کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے۔ ایک بابل کے قاہر بادشاہ بنوقد نظر بخت نصر کے ہاتھ سے، اور یہ تقریباً 604 قاف میم کا واقعہ ہے، اور دوسری طیطوس رومی کے ہاتھوں سے، اور یہ واقعہ رفع مسیح سے تقریباً 70 سال بعد پیش آیا، اور انہی 2 حادثوں میں یہودی قومیت اور یہودی مذہب پر وہ سب کچھ ہو گزرا جس کی اطلاع پہلے سے تورات، صحف انبیاء میں دے دی گئی تھی، اور جس کی تصدیق کے لیے قرآن عزیز بھی شہادت دے رہا ہے۔ اس لیے بلا خوف تردید یہ کہنا صحیح ہے کہ یہود کی بد کرداریوں کے نتیجہ میں جابر و قاہر بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی تباہی و بربادی کے جو 2 سانے پیش آئے اور جن کا ذکر سورہ اسراء بنی اسرائیل میں ہے، وہ بلا شبہ بخت نصر اور ٹیٹس ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب ازبز ضروری ہے کہ ان ہر دو واقعات کی تفصیلات بیان کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس زمانہ میں یہود کی شر انگیزیاں اور مفسدانہ کارگزاریاں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ ان دونوں تباہ کن حوادث میں ان پر جو کچھ گزرا وہ ان کی بدعمالیوں ہی کا ثمرہ اور نتیجہ تھا، اور پاداش عمل ہی نے ان 2 طاقتوں کی شکل میں نمود و ظہور کیا تھا۔ شرارت یہود کا پہلا دور۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا ہمیشہ سے یہ اٹل فیصلہ رہا ہے کہ جب بد اخلاقی، فتنہ فساد، خون ریزی، جبر و ظلم اور حق کے مقابلہ میں بغض و حسد کسی جماعت کا قومی مزاج بن جاتے ہیں، اور چند افراد میں نہیں بلکہ
پوری قوم کے اندر یہ امور نشو نما پا جاتے ہیں تو پھر قبول حق کی صحیح استعداد ان سے سلب کر لی جاتی ہے، اور وہ اس درجہ بے خوف اور بے باک ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس خدا کے سچے پیغمبر دعوت حق اور پیغام الہی سنانے آتے ہیں تو وہ صرف اس دعوت سے منہ ہی نہیں موڑ لیتے بلکہ ان انبیاء اور رسل کو قتل تک کر دینے سے گریز نہیں کرتے، اور شرک و طغیان کو راہ عمل بنا کر اولیاء الرحمن کی جگہ اولیاء الشیطان بن جاتے ہیں۔ جب ان کی حالت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو اب خدائے برتر کا قانون پاداش عمل بروئے کار آتا ہے، اور آخرت کے عذاب علیم کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو ایسی ہلاکت و بربادی سے دوچار کر دیتا ہے کہ اس قوم کا تمام کبر و غرور اور شر فساد کی شعلہ سامانیاں ذلت و خواری کے ساتھ خاک کر دی جاتی ہیں، اور ان کی قومی زندگی کو قعر ذلت میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں مشاہدہ کر لیں اور عبرت آموز قلب بھی یہ سمجھ لیں کہ حقیقی عزت و سربلندی کے مالک تم نہیں ہو، اور ذلت و عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس قادر مطلق ہستی کے قبضہ میں ہے جو کائنات ہست و بود کا خالق و مالک ہے، اور جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کے لیے انجام کار ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حقیقی عزت نیکوکاروں ہی کے لیے ہے، اور وہی اس حقیقت کے پیش نظر جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پس جب ہم اس قانون فطرت کو پیش نظر رکھ کر یہودی بنی اسرائیل کے اس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جو زیر بحث واقعات سے متعلق ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح نمایاں نظر آتی ہے کہ ان کی قومی زندگی کا اقوام مستورہ بالا بد اخلاقیوں سے ہی بنا تھا، اور وہ اپنی اس زندگی پر فخر و مباحات کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد سلیمان کے بعد ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ جھوٹ، فریب، ظلم و سرکشی، فساد و فتنہ انگیزی ان کا شعار بن گئے تھے، حتیٰ کہ شرک و بت پرستی تک ان میں رچ گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود عرصہ دراز تک خدا تعالیٰ کے قانون مہلت نے ان کو مہلت دی کہ وہ اپنی حالت کی اصلاح کریں، اور اس کی صفت رحمت نے ان سے منہ نہیں موڑ لیا بلکہ ان کی رشد و ہدایت اور اصلاح و اخلاق اعمال کے لیے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم رکھا جو برابر ان کو نیکوکاری کی ترغیب دیتے اور بدکاری سے اجتناب کی تلقین کرتے رہتے تھے تاکہ ان کو دین و دنیا کی سربلندی حاصل ہو اور وہ انبیاء اور رسل کی اولاد ہونے کی حیثیت سے دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ بن سکیں۔ مگر یہود پر ان کے ارشاد و تبلیغ کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کی سرکشی اور نافرمانی ترقی پذیر ہوتی گئی، اور ان کے علماء و احبار نے سیم و ضرب کی خاطر خدائے برتر کے احکام میں تلبیس شروع کر دی اور حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے میں بے خوف ہو گئے۔ عوام نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال کر گمراہی کو اپنا امام بنا لیا اور بے باکی کے ساتھ ہر قسم کی بد اخلاقی کو اپنا لیا، اور آخر کار ان کے خاص عوام اس انتہائی شقاوت و بدبختی پر اتر آئے کہ خدا کے معصوم پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکذیب کر کے ان کے خون ناحق پر فخر و مباحات کرنے لگے۔ چنانچہ یسعیاہ نبی کی کتاب میں جگہ جگہ ان کی بد کرداریوں اور نافرمانیوں کا اس طرح ذکر موجود ہے: بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے، آہ خطا کار گروہ، ایک قوم جو گناہوں سے لدی ہوئی ہے، بدکرداروں کی نسل، خراب اولاد کہ انہوں نے خدا کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، اس سے بالکل پھر گئے۔ باب 1 آیات 306۔ اے میری امت، تیرے پیشوا تجھ کو گمراہ کرتے ہیں اور تیرے راہ گیروں کی راہ مارتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ پیش کرے اور وہ لوگوں کی عدالت کرنے پر مستعد ہے۔ باب 2 آیات 13-14۔ کیونکہ وہ جو ان کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور جو ان کی پیروی کراتے ہیں نگلے جائیں گے، سو خداوند ان کے نوجوانوں سے خوشنود نہیں، اور وہ ان کے یتیموں اور ان کی بیواؤں پر رحم نہ کرے گا کہ ان میں ہر ایک بے دین ہے اور بدکردار ہے۔ باب 9 آیات 16-17۔ اور یرمیاہ نبی کی کتاب میں اس طرح مذکور ہے: اور خداوند نے اپنے سارے خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، صبح سویرے اٹھا کے بھیجا، پر تم نے نہ سنا، نہ سننے کو اپنا کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک اپنی بری راہ سے اور اپنے کاموں کی برائی سے باز آؤ، اور اس سرزمین میں جسے خدا نے تم کو تمہارے باپ داداؤں کو ہمیشہ کے لیے دیا بستے رہو، اور تم بیگانے باطل معبودوں کا پیچھا نہ کرو کہ ان کی بندگی اور ان کو سجدہ کرنے لگو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غصہ دلاؤ۔ باب 25 آیات 407۔ اور ایسا ہوا کہ جب یرمیاہ ساری باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ ساری قوم سے کہے، تب کاہنوں اور نبیوں، جھوٹے مدعیان نبوت اور ساری قوم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا، تو نے خداوند کا نام لے کر کس لیے نبوت کی ہے؟ اور یہ کہا کہ یہ گھر یروشلم سیلا کی مانند ہو جائے گا اور یہ شہر ویران کیا جائے گا۔ باب 21 آیات 1۔
کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں، تم کاہے کو مجھ سے حجت کرو گے؟ تم سب مجھ سے پھر گئے ہو۔ خداوند کہتا ہے، میں نے تمہارے لڑکوں کو عبث مارا پیٹا ہے، وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے۔ تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی مانند تمہارے نبیوں کو کھا گئی ہے، یعنی تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سچے پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ یہود کی سرکشی اور خدا سے بغاوت کے یہ افسوسناک حالات تھے جن پر خدا کی جانب سے بار بار ان کو تنبیہ کی گئی اور مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جاتی رہی، لیکن ان پر الٹا ہی اثر ہوتا رہا اور ان کی بے حیائی اور بے جا جسارت بڑھتی ہی رہی۔ تب یکا یک غیرت حق نے قہر اور بطش شدید کی شکل اختیار کر لی اور اس کا زبردست ہاتھ ان کی جانب پاداش عمل کے لیے بڑھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری دور میں بابل عراق کی حکومت پر ایک زبردست جری اور ظالم و جابر بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس کا نام بنو کد نظر یا بنو کد زار تھا اور عرب اس کو بخت نصر کہتے تھے۔ اگرچہ اس زمانہ میں بابل کی حکومت بذات خود ایک متمدن اور زبردست حکومت شمار ہوتی تھی، مگر اس سے قریب نینوا کی مشہور طاقت کی تباہی کے بعد تو اس کو اور زیادہ قوت و شوکت حاصل ہو گئی اور وہ ایک عظیم الشان شہنشاہیت تسلیم کر لی گئی، حتیٰ کہ ایران کی مختلف قبائل حکومتیں بھی اس کے باج گزار اور ماتحت حکومتیں سمجھی جانے لگیں۔ بنو کد نظر کی شمشیر کشورستان نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور اس کی نظریں شام فلسطین کے علاقوں پر بھی پڑنے لگیں جو یہودیہ کا علاقہ کہلاتا اور بنی اسرائیل کے مذہب اور قومیت کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی جانب بڑھا۔ جب یہودا کی سرزمین کے باشندوں نے یہ سنا تو ان کے ہوش حواس جاتے رہے اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کو موت کا نقشہ نظر آنے لگا، اور اب وہ سمجھے کہ یسعیاہ اور یرمیاہ نے ہماری بدکاریوں پر متنبہ کرتے ہوئے جس سزا اور عذاب الہی کا ذکر کیا تھا اور جس سے ناراض ہو کر ہم نے یرمیاہ کو قید خانہ میں ڈال رکھا ہے، وہ وقت آ پہنچا۔ مگر شوم قسمت دیکھیے کہ انہوں نے اس حالت کو دیکھ کر اپنی بدعمالیوں اور بدکرداریوں پر اظہار ندامت اور درگاہ الہی میں توبہ و انابت کی جانب پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مادی طاقت کے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا اور شاہ بابل کی مقاومت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فلسطین و شام کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرتا ہوا بیت المقدس یروشلم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اب شاہ یہود ایکونیا بن بہو یقیم باب 24 آیات 1 کو بجز اطاعت کوئی چارہ نہ رہا۔ بنو کد نظر یروشلم میں لشکر سمیت داخل ہوا اور بادشاہ، سردار اور تمام امراء کو قید کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لشکریوں نے تمام مال و متاع اور ہیکل کی تمام اشیاء کو لوٹ لیا اور تورات کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا۔ ہزارہا انسانوں کو قتل اور با اختلاف روایت 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو، جن میں بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد سبھی تھے، بھیڑ بکری کی طرح ہنکاتا ہوا پیادہ بابل لے گیا اور ان سب کو غلام و باندی بنا لیا۔ علاقہ فلسطین و شام کے لاکھوں انسانوں کو قتل و غارت کرنے کے علاوہ صرف دمشق میں اس نے بے تعداد یہودیوں کے تحقیق کیا، حتیٰ کہ خود یہودیوں کی زبان پر یہ تھا کہ یہ انبیاء کے ناحق قتل کرنے کی سزا ہے جو ہم کو شاہ بابل کے شمشیر براں کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ غرض شاہ بابل اس حملہ نے یہودا کا ملک ہی ویران نہیں کیا بلکہ ان کے مذہب اور قوم کو بھی پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ یہود کے ان قیدیوں میں حضرت دانیال اصغر، حضرت عزیر اور بعض دوسرے وہ بزرگ بھی تھے جن کو خدا تعالیٰ کی جانب سے قیام بابل کے زمانہ میں یہود کی اصلاح کے لیے نبوت سے سرفراز کیا گیا تاکہ وہ اس بت پرست شہنشاہی کے غلامی میں طاقت و آزادی سے محرومی کے ساتھ ساتھ دین و مذہب سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں یہ نقل کیا ہے کہ جب بنو کد نظر بخت نصر بیت المقدس میں داخل ہو کر سب کچھ برباد کر چکا تو اس کو اطلاع دی گئی کہ یہود نے اپنے ایک نبی یرمیاہ کو اس بنیاد پر قید کر رکھا ہے کہ انہوں نے تیری آمد اور حملہ سے قبل اپنی قوم کو ان باتوں کی خبر دے دی تھی جو آج پیش آئیں۔ یہ سن کر شاہ بابل نے ان کو زندان سے نکالا اور ان سے بات چیت کر کے بے حد متاثر ہوا اور اصرار کیا کہ اگر وہ بابل چلنے پر آمادہ ہوں تو ان کو حکومت میں منصب جلیل دیا جائے گا اور ان کی قیاست و فراست سے فائدہ اٹھایا جائے گا، مگر حضرت یرمیاہ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ تیرے ہاتھوں میری بدقسمت قوم کا جو حال ہوا ہے اس کے بعد میرے لیے بابل جانا میری زندگی کا سب سے بدترین سانحہ ہوگا۔ میں تو اب انہی کھنڈرات پر زندگی گزاروں گا، بس اے بادشاہ تو مجھ سے اس بارے میں اصرار نہ کر۔ شاہ بابل یہ سن کر خاموش رہا اور بابل کو روانہ ہو گیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ بابل کی غلامی کا یہ زمانہ یہود کے لیے کس درجہ یأس انگیز، درجہ حسرت زا اور عبرتناک رہا ہوگا، اس کا حقیقی اندازہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا کہ جس کے بل بوتا پر وہ اپنی اس حالت میں انقلاب پیدا کر سکتے، البتہ جبکہ وہ یسعیاہ اور یرمیاہ کے مکاشفوں اور پیش گوئیوں کی ابتدائی صداقت کا تجربہ
کر چکے۔ شاہ بابل نے یہودا اور یروشلم کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی خبر یہود کو پہلے سے دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری بدکاریوں کا اگر یہی حال رہا تو تم ایک بت پرست بادشاہ بنوکد نظر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیے جاؤ گے۔ یہ پیش گوئی بھی یسیاہ اور یرمیاہ کے صحیفوں میں آج تک موجود ہے۔ تب یسیاہ نبی نے حزقیاہ بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ ان شخصوں نے کیا کہا اور وہ کہاں سے تیرے پاس ہے؟ حزقیاہ نے جواب دیا، ایک دو ملک بابل ہی سے میرے پاس آئے۔ تب اس نے کہا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیاہ نے جواب دیا، سب کچھ کہ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا۔ تب یسیاہ نے حزقیاہ کو کہا کہ رب الافواج کا کلام سن، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو کہ تیرے گھر یروشلم میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادوں نے آج کے دن تک ذخیرہ کر رکھا ہے اٹھا کے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کوئی چیز باقی نہ چھوڑے گی، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تیری نسل سے ہوں گے اور تجھ سے پیدا ہوں گے لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے قصر میں خواجہ سرا ہوں گے۔ باب 49 آیات 3 تا 7۔ یہ پیش گوئی حضرت یسیاہ نے اس وقت کی تھی جبکہ بنو کدر نظر سے بہت پہلے بابل کے بادشاہ مردوک نے یہودا کے بادشاہ حزقیاہ کے پاس اپنے ایلچی بھیجے تھے۔ اس وقت حضرت یرمیاہ کی کتاب میں ہے، اس لیے رب الافواج یوں کہتا ہے، تم نے میری باتیں نہیں سنی تو دیکھو میں شمال کے سارے گھرانوں کو اور بنو کد نظر کو جو کہ میرا غلام ہے بلا بھیجوں گا۔ خداوند کہتا ہے، اور میں انہیں اس سرزمین اور اس کے باشندوں پر اور ان ساری قوموں پر جو چہار جانب ہیں چڑھائی کرا لاؤں گا، بلکہ اپنی زندگی پر ان کو گزرتا ہوا دیکھ چکے تو ان کے لیے امید کی ایک جھلک یہ ضرور باقی تھی کہ ان کے مکاشفوں اور پیشگوئیوں میں ساتھ ہی یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ یہود بابل میں 70 برس غلام رہیں گے، اور 70 برس گزرنے پر فارس سے ایک بادشاہ کا ظہور ہوگا جو خدا کا مسیح اور اس کا چرواہا کہلائے گا، اور وہ یہود اور یروشلم کا نجات دہندہ ہوگا۔ یہ پیش گوئی حضرت یسیاہ نے واقعہ سے تقریباً 160 برس اور حضرت یرمیاہ نے 60 برس قبل یہودا کو ان کی تباہی و بربادی کی پیش گوئی کے ساتھ سنا دی تھی۔ حتیٰ کہ قیام بابل کے درمیان میں پیش گوئی کے ظہور سے تھوڑے زمانہ قبل دانیال نے اپنے مکاشفہ میں شاہ فارس کو ایک ایسے مینڈھے کی شکل میں دیکھا تھا جس کے 2 سینگ قرنین ہیں، اور جبرائیل نے اس کی یہ تعبیر دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بادشاہ مادہ میڈیا اور فارس 2 بادشاہتوں کو ملا کر بادشاہی کرے گا۔ اور اسی مکاشفہ میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور بکرا ہے جس کی پیشانی پر صرف ایک سینگ ہے، اور اس نے 2 سینگ والے مینڈے کو مغلوب کر لیا۔ اور پھر جبرائیل نے اس کی تعبیر یہ دی کہ یہ ایک ایسا زبردست بادشاہ ہوگا جو ایران کی اس شہنشاہی کا خاتمہ کر کے اس پر قابض ہو جائے گا، یعنی سکندر یونانی۔ چنانچہ یرمیاہ کی کتاب میں بصراحت یہ مدت مذکور ہے، اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ باب 25 آیات 11۔ اور ایسا ہوگا، خداوند کہتا ہے، کہ جب 70 برس ہوں گے میں بابل کے بادشاہ کو اور اس کی قوم کو اور کسدیوں اور بابلیوں کی سرزمین کو ان کی بدکردار کے سبب سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویرانہ رہے۔ باب 25 آیات 13۔ خداوند یوں کہتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا اور تمہیں اس مکان میں پھر لانے سے اپنی اچھی بات تم پر قائم کروں گا۔ باب 29 آیت 10-11۔ اور انہی پیش گوئیوں میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہود کو بابل کی غلامی سے نجات دینے والی ہستی کا ایران سے ظہور ہوگا۔ اس کا نام خورس ہوگا۔ اس کی حکومت اور شہنشاہیت کا فروغ خداوند اسرائیل کی کرشمہ سازیوں کا نتیجہ ہوگا، اور جو بات ان کے گزشتہ بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی اس کو نصیب ہوگی، کیونکہ وہ خدا کا چرواہا مسیح مبارک اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہوگا۔ چنانچہ یسیاہ کی کتاب میں اس کے ظہور کی خبر صاف الفاظ میں اس طرح دی گئی ہے، میں خداوند بنی اسرائیل کا خدا یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد کی جائے گی، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہتا ہوں کہ وہ بنائے جائیں گے، اور میں اس کے ویران مکانوں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھاڑ ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے قابو میں کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دہرائے ہوئے دروازہ سے اس کے لیے دوں، اور وہ دروازے بند نہ کیے جائیں گے۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ لوگ سورج نکلنے کی اطراف سے اور سورج کے غروب ہونے کی اطراف تک جانے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں ہی خدا ہوں، میں نے اس کو صداقت کے لیے برپا کیا ہے، اور میں اس کی ساری راہیں آراستہ کروں گا، اور وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے چھڑائے گا۔ اے اسرائیل کے خدا نے
نجات دینے والے اور سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ بھی ہوں گے، وہ جو بت تراش اہل بابل ہیں سب کے سب گھبرا جائیں گے، پھر اسرائیل خداوند میں ہو کے ابدی نجات کے ساتھ رہائی پائے گا۔ یسیہ باب 40 آیت 28-29، باب 41 آیات 12۔ گزرو ستانہ پر سے گزرو، لوگوں کے لیے راہ راست کرو اور شاہراہ اونچی کرو، پتھر سرکا دو قوموں کے لیے جھنڈا کھڑا کر دو۔ دیکھو خداوند دنیا کی سرحدوں تک منادی کرتا ہے کہ سیون کی بیٹی کو کہو، دیکھو تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھو اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کے کام اس کے آگے ہے۔ باب 12 آیات 11-10۔ بابل کی بات وہ الہامی بات جسے اموس کے بیٹے یسیہ نے رؤیا میں دیکھا، میں نے اپنے مخصوص کیے ہوئے کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں کہ وہ میرے قہر کو انجام دے۔ رب الافواج جنگی لشکر کی موجودات لیتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا کی طرف سے آتے ہیں۔ دیکھو میں مادیون میڈیا والوں کو ان پر چڑھاؤں گا جو کہ روپیہ کو خاطر میں نہیں لاتے اور سوتے سے خوش نہیں ہوتے۔ باب 51۔ اور یرمیہ کی کتاب میں مذکور ہے، دیکھ میں اتر کی سرزمین سے بڑی قوموں کے ایک گروہ کو برپا کروں گا اور بابل پر لے آؤں گا۔ کسدستان بابل لوٹا جائے گا، سب جو اسے لوٹیں گے اسودہ ہوں گے، خداوند کہتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں تیری حجت ثابت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا اور اس بابل کے دریا سکھا دوں گا اور اس کے سوتے خشک کر دوں گا اور بابل کھنڈر ہو جائے گے اور گیدڑوں کا مقام اور حیرانی کا باعث ہوگا اور اس میں کوئی نہ بسے گا، کیونکہ حملہ آور اتر سے اس پر چڑھے ہیں۔ بابل سے رونے کی آواز اور بڑی ہلاکت کی صدا کسدیوں کی سرزمین سے آتی ہے، کیونکہ خداوند بابل کو غارت کرتا ہے۔ بابل کے بھاری شہر کی دیواریں سراسر ڈھائی جائیں گی اور اس کے بلند پھاٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے۔ باب 51۔